नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी इंतहाई दुख की कैफियत होती है जब इस बात का पता चलता है, जब किसी को हिफ्ज़ करने के लिए मदरसों में बच्चों को डाला जाता है। तो पहली बात तो ये कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि जो बच्चा सबसे नालायक है उस बच्चे को डाला जाए, और अगर वो ऐसे बच्चे को भी डालते हैं जो कि लायक होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो हमारे मदरसों का माहौल कुछ इस तरह का हो गया हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम उनको किस तरीके से अपने बच्चों को वो सारी प्रोटेक्शन और वो सारी मोहब्बत दे सकते हैं जो कि हमारे रब ताला ने कुरान पाक से हमें करने को कहा। अब होता क्या है कि जब हम हिफ्ज़ के लिए बच्चों को डालते हैं और किसी भी मदरसे में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी मौलवी के यहाँ, तो वहाँ शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यानी कारी साहिबान जो हैं वो बच्चों को बेदरेग मारते हैं, उनसे घरों के काम करवाए जाते हैं, उनसे ऐसी काम करवाए जाते हैं जैसे मस्जिद की जो लेबर वगैरह है वो करवाई जाती है। फिर उसके बाद मस्जिद की सफाई और सारे काम, यानी खुद जो इस्तेमाल करते हुए बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो बर्तनों को धुलाना, और ये सारे काम बच्चों से लिए जाते हैं। आप यकीन करें कि मैंने अपने बेटे को भी हिफ्ज़ करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हाफिज़ है। और जब मैंने कारी साहिब को बुलवाया और मैंने उनसे कहा कि आप ये याद रखें कि जिस सब्जेक्ट से इन बच्चे को प्यार होता है, यानी जिसकी टीचर बहुत अच्छी होती है या टीचर बहुत अच्छा होता है, उस सब्जेक्ट से बच्चे को प्यार हो जाता है। अब क्या होता है कि उस सब्जेक्ट से बच्चा खुद ब खुद वो होता है कि वो टीचर की तवज्जो हासिल कर सके, वो उसकी मोहब्बत हासिल कर सके, वो टीचर उसकी तारीफ़ करे, इसलिए कि उस टीचर से उसको मोहब्बत होती है। अब वो सब्जेक्ट जो है वो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है वो टीचर, और वो उसको जो कुछ समझा रहा है वो उसको बहुत अच्छा समझ आ रहा है बच्चे को, क्योंकि बच्चा जो है वो उस सब्जेक्ट से भी मोहब्बत करने लग जाता है और उस टीचर से भी प्यार करने लग जाता है। अब क्या होता है, यानी वो बिल्कुल बच्चे जो हैं वो कोरे कागज़ के मानिंद होते हैं। अब जैसे जैसे आप उनको बताते चले जाएंगे वैसे वैसे वो बच्चे जो हैं उस पर अमल करते जाएंगे। अब होता क्या है कि अगर आप कुरान पाक इस तरीके से पढ़ाएंगे कि उसमें तशद्दुद हो, मार हो, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो, या बच्चों की इंसल्ट की जाए, या बच्चों को ऐसे डंडे मारे जाएं कि मतलब कोई जिसका कोई जवाज़ नहीं है, कोई वजूद नहीं है, यानी बच्चों को तकलीफ़ का एहसास देना, तो आप ख़ुद सोचें कि वो बच्चा कुरान की तरफ कैसे आएगा। मुझे कारी साहिबान के इस रवैये पे एतराज़ है, और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि खुदारा आप कुरान को इस तरह प्रेजेंट करें कि बच्चे कुरान को समझें, पढ़ें और उससे मोहब्बत करें। अब होता क्या है कि आपके इस पुरतशद्दुद रवैये की वजह से वो बच्चे जो हैं वो कुरान पाक पढ़ने से भाग जाते हैं। एक टीचर, कुरान पाक की टीचर जो हैं वो स्कूल में थी, और उन्होंने इस बुरे तरीके से बच्ची को मारा कि उसकी पूरी कमर पर निशान पड़े हुए थे, यानी सोटियों के निशान पड़े हुए थे। बच्चों को सारा सारा दिन धूप में खड़ा किया जाता था, यानी इस बुरे तरीके से उन पर तशद्दुद किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो इतनी मासूम उम्र में ये सब कुछ नहीं सह पाते, और वो सबसे ज़्यादा किससे नफ़रत करते हैं? कुरान से। वो कुरान से दूर होते जाते हैं। तो खुदारा आप अपने रवैये में तब्दीली लाएं। टीचर्स जो हैं कुरान पाक के, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, जितने भी लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक नहीं है, कई लोग हैं जो कुरान को टीच कर रहे हैं, कुरान को पढ़ाते हैं लोगों को। उनका रवैया इतना खूबसूरत होना चाहिए, इतनी मोहब्बत उनको देनी चाहिए कुरान पाक के साथ
کہ جس سے انسان کو پتہ لگے کہ واقعی جو قرآن ہے وہ میرے لیے راہ ہدایت ہے، واقعی قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا پہلو ہے کہ وہ ہم قرآن یاد تو کروا لیتے ہیں، حفظ تو کروا لیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو قرآن میں کیا ہے یہ نہیں بتاتے۔ نہ ماں باپ خود پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ بچوں کو قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ سکھاتے ہیں۔ اگر ہر خاتون کے لیے، ہر ماں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا جائے کہ وہ اپنی شادی سے پہلے قرآن پاک کو پورے طریقے سے پڑھے، قرآن پاک کو یعنی جو لوگ نہیں پڑھ سکے وہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شادی سے پہلے کہنے کا مطلب میرا اس لیے ہے کہ چونکہ وہ ایک نسل کو پالنے جا رہی ہے، چونکہ وہ ایک نئے ماحول میں جا رہی ہے، چونکہ وہ ان رشتوں میں جا رہی ہے جن رشتوں کے بارے میں اس کو شروع سے سنایا گیا کہ سسرال جاؤ گی تو پتہ لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی جب کر دی جاتی ہیں تو بچیاں جو ہیں وہ اس چیز کو اس طرح نہیں نبھا پاتی، ان رشتوں کو اس طرح نہیں نبھا پاتی، شوہر کے رشتے کو فار گرانٹیڈ لیتی ہیں، بیوی مطلب ماں کے ساس سسر کے رشتے کو، دیور جیٹھ کے رشتے کو، ان رشتوں کو مضبوط رکھنا اس عورت پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ وہ جو ساس سسر ہیں وہ بھی اس سے ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، مطلب دونوں طرف سے برابری کا ایک جو ایشو چلتا ہے، ادھر سے بھی وہ مطلب کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ اس کو وہ کریں، خراب کریں، اور بہو کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ساس سسر سے الگ کرے۔ تو دونوں کے درمیان جو پسنے والا شخص ہے وہ ہے شوہر، اور شوہر جو ہے بعض اوقات شوہر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو دنیا میں یعنی گھروں میں رشتوں کو نہیں نبھا پاتے، اپنے رشتوں کو نہیں لے پاتے، وہ جس طرف سے کان بھر گیا اس طرف سے لڑک گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے وہ ضروری ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ ہر بچی کو اس زندگی کو شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک ضرور پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور جتنے بھی حفاظ کرام ہیں میرے ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس کو آگے پھیلائیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو آگے پھیلائیں، اور لوگوں کو اس جتنی زیادہ محبت کے ساتھ آپ پڑھا سکتے ہیں اس طرح پڑھائیں، بچوں پر اتنا ظلم نہ کریں۔ اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن سے دور ہوا آپ کی وجہ سے اس کے دیندار آپ ہوں گے، اس کا عذاب آپ کے سر ہوگا۔ کیوں نہیں آپ اس بات کو سمجھ پاتے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ کے دل میں اتارا، اس کلام کو سمجھ کر اپنی روح کے اندر اتارے۔ صرف یہاں سے زبان کی حد تک قرآن پاک کو سمجھنا اور یہ کہنا کہ میں سمجھ چکا ہوں، میں حافظ ہوں اور مجھے سب کچھ آتا ہے، یا میں حافظہ ہوں اور مجھے سب کچھ آتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ خدا کے لیے اپنے قرآن کو اپنے حلق سے نیچے اتاریں، اپنی روح میں اتاریں، اتنا روح میں اتاریں کہ آپ کی تمام طرح کی جو مطلب پریشانیاں ہیں، آپ کی جتنی بھی مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی زندگی کا ہے، اس کی ہر چیز کا حل آپ کو قرآن پاک میں ملے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائمنگ کے حساب سے بتایا کہ ہم کس وقت سوئیں، کس وقت جاگیں، کس وقت ہم آرام کریں، کون سا ٹائم مطلب آرام کا ہے۔ آپ کو یہ بتایا کہ کس وقت میاں بیوی کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کے جانا چاہیے، آپ کو یہ بتایا کس طرح انسان کو اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ جب ہر چیز اللہ نے قرآن پاک میں کھل کھل کر بیان کر دی ہے تو کیوں ہم قرآن پاک سے دور ہیں؟ کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم اپنی آخرت کو نہیں پا سکتے؟ کیوں ہم دنیا سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں دنیا میں، اور پاگلوں کی طرح ہمیں برانڈڈ چیزیں بھی چاہیے، ہمیں برانڈڈ فیشن بھی چاہیے، ہمیں پارلر کا بھی آنا چاہیے، ہمیں میک اپ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز کے بارے میں ہم اپنے اندر پورا علم اتارنا چاہتے ہیں، لیکن جو نہیں اتارنا چاہتے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ تو اے میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ خدا کے لیے قرآن پاک کی طرف آئیں۔ اللہ نے یہ کلام آپ کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ایک ایک لفظ ہماری روح کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہماری روح سیراب ہوتی ہے ویسے ویسے ہی ہمارا سارا جو
وہ ہے ماضی ہے، ہمارا حال ہے، ہمارا مستقبل ہے، ویسے ویسے سدھرتا ہے۔ ماضی کے گناہوں کی ہم معافی مانگتے چلے جاتے ہیں کیونکہ شرمندگی ہوتی ہے، حال اپنا بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل اللہ تعالیٰ بہت بہتر کر دے گا۔ جب ہمیں وہ آخرت میں اپنے پاس بلائے گا، ہم اللہ کے پاس ہوں گے، تو آخرت ہماری مزید بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو خدا را قرآن پاک کی طرف آئیں، قرآن پاک کی طرف لوٹیں اور اسے پڑھیں، اور خدا کے لیے میری تمام حفاظ کرام سے درخواست ہے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ مرنا سب نے ہے، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیا جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا کلام اس محبت کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچایا جس محبت کا میں تم سے دعویٰ کرتا تھا، یا جس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے تم سے کہا تھا، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ پلیز ذرا سوچئے اور قرآن کی طرف لوٹئے اور اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، اتنی محبت لائیں کہ کوئی مسلمان کو شدت پسند نہ کہے، کوئی مسلمان قرآن پاک سے دور نہ ہو، کوئی بچہ اس کو چھوڑے نہ، کوئی بچہ کوئی بچی جو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اس ڈر سے حفظ نہ چھوڑ دیں کہ ہمارے جو قاری حضرات ہیں یا ہماری قاریہ وہ ہیں، خواتین ہیں، وہ ہمیں ڈانٹتی ہیں یا مارتی ہیں یا ہم پر تشدد کرتی ہیں، تو خدا را اس تشدد کے کھیل کو دور کر دیجئے، قرآن سے کم از کم دور کر دیجئے، اور قرآن کو اس طرح پڑھائیے جس طرح کے محبت کے ساتھ پڑھانے کا حق ہے۔ جو اللہ حق رکھتا ہے ہم سے، ہم اپنی محبت کا، جو قرآن پاک ہے حق رکھتا ہے ہم سے محبت کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا پورا پورا حق ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔